بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی حفاظت۔ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں ذرا غور تو کرو کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور بولنے کی ایسی مشین عطا فرما دی کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے اور چل رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ آدمی نے ادھر ذرا ارادہ کیا، ادھر اس نے کام شروع کر دیا۔ اب چونکہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں کی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اس لیے اس نعمت کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ احادیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی زبان کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں خرچ کرے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے اس کو بچائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ سے ڈرتی رہ، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہے تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھنا اللہ سے حیا کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے شرم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر نبی برحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تاکید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، جو غلط بات کہنے سے خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اپنی زبان قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے، بلا ضرورت وہاں سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اوپر سب سے زیادہ کس بات کا خوف کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، حاذا، یعنی سب سے زیادہ خطرہ کی چیز یہ زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا خاموشی کو اختیار کرنے کا مرتبہ 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسی 2 عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر ہلکی یعنی کرنے میں آسان اور میزان میں کہ عمل میں بھاری ہیں؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لمبی خاموشی، خوش اخلاقی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مخلوق نے ان 2 عادتوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ سے اس چیز کی ضمانت لے لے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور اس چیز کی جو اس کے پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ وہ اللہ کا تقوی اور خوش اخلاقی ہے۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ کیا چیز لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گی؟ وہ 2 درمیانی چیزیں یعنی زبان اور شرمگاہ ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی نقل کی گئی ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، بے شک آدمی کوئی خیر کی بات زبان سے نکالتا ہے مگر اس کے درجہ کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ کے ذریعے اس کے لیے قیامت تک اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے، اور آدمی کوئی برا کلمہ کہتا ہے اس کے درجہ کو بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت تک اس سے اپنی ناراضی مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ ارشادات مبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کس قدر محتم بالشان اور ضروری امر ہے، جس کا لحاظ رکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ زبان کی وجہ سے کون کون سی آفتیں آتی ہیں؟ زبان کے ذریعے جن گناہوں کا صدور ہوتا ہے یا زبان جن معاصی کے ارتکاب کا ذریعہ بنتی ہے وہ بے شمار ہیں۔ ان سب کو تحریر میں لانا دشوار ہے، تاہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں زبان کے گناہوں کو 20 عنوانوں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے، جن میں انسان زبان کے ذریعے مبتلا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہیں: بے ضرورت کلام کرنا،
ضرورت سے زائد بات کرنا، حرام چیزوں کا تذکرہ کرنا، مثلاً فلم کی سٹوری، فاسقوں کی مجلس کا ذکر وغیرہ، جھگڑا کرنا، دوسرے کی حقارت کی غرض سے شور مچانا، گالم گلوچ اور فحش کلامی کرنا، مٹھار کر بات چیت کرنا، دوسرے پر لعن طعن کرنا، ناجائز مذاق کرنا، گانا اور غلط اشعار پڑھنا، دوسرے کا استہزاء کرنا، کسی کا راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، چغلی کھانا، دوغلی باتیں کرنا، غیر مستحق کی تعریف کرنا، اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا، عوام میں ایسی دینی باتیں بیان کرنا جو ان کی سمجھ سے باہر ہوں، مثلاً تقدیر اور ذات و صفات خداوندی سے متعلق گفتگو کرنا وغیرہ۔ یہ سب گناہ ایسے ہیں جو عموماً زبان ہی کی بے احتیاطی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان سب منکرات سے بچانا ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کے تمام گناہوں سے بچائے، آمین۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس کو لائک کر دیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔